میکسیکو کے منشیات کے گڑھ کولیاکان میں خوش آمدید۔ یہاں ابھی کچھ دیر پہلے گولیوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ میکسیکو میں منشیات کے خلاف جنگ میں گزشتہ 6 برسوں میں 1,20,000 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اکثر تشدد کی وجہ ایک گروہ کی دوسرے گروہ سے لڑائی ہوتی ہے اور کئی مرتبہ ایک ہی گروہ کے مختلف دھڑے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اس جگہ ہلاک ہونے والے گینگ کے ممبران کی یاد منائی جاتی ہے۔ یہ مزار کسی مبینہ ڈاکو حاتم تائی ہیسو مالوردے نامی شخص سے منسوب ہے جو کہ 100 سال پہلے مارا گیا تھا۔ منشیات کا کاروبار سینالوا میں تب سے ہی چل رہا ہے۔ سینالوا میں میکسیکو کے سب سے پرانے اور مالدار گروہ ہیں۔ ہیکٹر گروہ کے ایک پرانے ممبر ہیں۔ اگرچہ اس خفیہ دنیا کا ایک اصول اپنا منہ بند رکھنا بھی ہے، لیکن انہوں نے مجھے انٹرویو دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چرس اسمگل کرنے کے پرانے دنوں کو بہت یاد کرتے ہیں۔ جب کرسٹل میتھ کا استعمال شروع ہوا تو اسی وقت یہ جنگ بھی شروع ہوئی اور حسد بھی۔ یہ گروہ ان لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں جنہوں نے کبھی کلاشنکوف بھی نہیں دیکھی ہوتی۔ جب انہیں منشیات تھما دی جاتی ہیں تو وہ پاگل ہی ہو جاتے ہیں۔ کولیاکان میں 100 سے زیادہ محفوظ پناہ گاہیں ہیں اور ان کے اندر نقاب پوش گن مین جو گروہ کے لیے لوگوں کو مارتے ہیں۔ 18 سالہ رافائل نے 14 برس کی عمر میں گروہ میں شمولیت اختیار کی تھی اور 15 سال کی عمر کو پہنچتے ہوئے پہلا قتل کیا۔ انہوں نے کہا کہ قتل کرتے ہوئے انہوں نے کچھ محسوس نہیں کیا، بس خون جوش مار رہا تھا۔ ان کے باس نے کہا کہ کوئی بھی ٹارگٹ ہو سکتا ہے، غدار، مخبر، چور چکا یا جس نے گروہ کو پیسے دینے سے انکار کیا ہو۔ انہیں انتظامیہ سے ڈر بھی نہیں لگتا، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور سینالوا پولیس کے سربراہ اس الزام کی تردید کرتے ہیں۔ لیکن کمانڈانٹ ایگولار کو کبھی خود بھی مبینہ طور پر منشیات کے گروہوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے گرفتاری کا سامنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گروہ کے ساتھ کوئی روابط نہیں، یہ ایک من گھڑت کہانی ہے، ہم سب مجرموں کو پکڑتے ہیں۔ سینالوا میں لوگ اس پر یقین نہیں کرتے، لیکن وہ اس کے متعلق سر عام بات بھی نہیں کرتے۔ لاپتہ ہونے والوں کی مائیں پولیس پر الزام لگاتی ہیں کہ وہ جرائم پیشہ گروہوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ان کے بچوں کے کیسز کے متعلق تحقیقات نہیں کر رہی۔ جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف جنگ میں کئی پولیس والے ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن منشیات فروش ریاست کے کچھ حصوں میں گل مل گئے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور وجہ ہے کہ میکسیکو میں منشیات کے خلاف جنگ اس قدر خطرناک ہے۔